اب ختم ہونا چاہیے۔ بار بار ہم عدالت کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں، کب تک یہ مقدمے بنائیں گے، جھوٹے مقدمے بنائیں گے؟ اب وقت ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے لیڈر کے ساتھ بات کی جائے۔ اس ملک کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے اس ملک میں جو جبر ہے، جو اغوا کاری ہے، جو فریب ہے، اس پر نظام قائم رہے۔ ایک جھوٹا الیکشن آپ نے کرایا، الیکشن جھوٹا ہوا، تو آپ نے دھاندلی کی، اس کے بعد جھوٹے مقدموں کی بھرمار کی، اب ایک کالی آئینی ترمیم کی ہے تاکہ آپ ایک ایسی عدالت بنائیں جو اس تمام فراڈ کو کور کرے۔ یہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا، ریاستیں نہیں چلتی۔ آپ عوام اور ریاست کے بیچ اتنا بڑا فاصلہ پیدا کر کے نہیں سمجھ سکتے کہ ملک میں معاشی ترقی ہوگی۔ تو ہم ایک تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے کہ ہم بیٹھ کر ہم وہ بات کریں جو پاکستان کے عوام کی فلاح کی بات ہے، جو قانون کی بات ہے، جو شرافت کی بات ہے۔ سر اس میں عمران خان صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کی بیل بھی اب اپلائی کریں گے؟ جی انشاءاللہ سلمان صفدر صاحب کھڑے ہیں، اگلا مرحلہ یہی۔ سر آپ نے مل بیٹھنے کی بات کی تو اجلاس میں جا کر بیٹھے ہی نہیں ہے پی ٹی آئی والے، آگے بھی پھر اجلاس ہوں گے اور قومی اسمبلی کے دیکھیں اس وقت ہم احتجاج کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، مارا پیٹا گیا ہے، اور ایک کالی ترمیم کی گئی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ کو مغلوب کرنا ہے۔ ایک بینچ آپ نے بنایا جس میں تقرری حکومت کرے گی، اس میں ایسے جج لگائے جائیں گے چن کر جو فرما بردار ہوں گے، مطیع ہوں گے، تاکہ پاکستان کی عوام پر جب جبر ہو تو ان کو کوئی فلاح نہ ملے، ان کی داد رسی نہ ہو۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سانیہ ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سر آج آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ سازش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نکلو ڈی چوک پہنچو، اور یہ میں نے پارٹی کے لوگ نہیں کہا، میں نے ہرگز نہیں کہا پارٹی کے لوگ، میں نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے وسطائیت کے چمچا گیر یہ کہتے ہیں نکلو ڈی چوک پہنچو، آج ہی پہنچو، کدھر بیٹھے ہو؟ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ہمارے خلاف۔ یہ چاہ رہے ہیں لوگ کہ لوگ آئیں یہاں پہ مریں، گرفتار ہوں، پیٹے جائیں، اور اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ بے سود ہو کر بیٹھ جائے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت ہم ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہم فراست سے آگے بڑھیں گے، ہم وہ کام کریں گے جو ہمیں کامیابی کی جانب لے کر جائے گا۔ یہاں میں آؤں 1500 بچوں کو گرفتار کروا دوں، ان کے گھر والے ان کے لیے روئیں پیٹیں، بے روزگار ہوں، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم آگے بڑھیں گے، ایک شاندار عوامی تحریک آپ دیکھیں گے اس ملک میں برپا ہوگی، لیکن آج وہ وقت نہیں ہے۔ ہم کسی سوشل میڈیا کے دباؤ کے تحت یہ نہیں کریں گے، جب موقع ہوگا اور ہماری تیاری ہوگی ہم اس وقت کریں گے، اور یہ دور کی بات نہیں ہے۔ سلمان اکرم صاحب، خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے اندر عدالت میں؟ دیکھیں کل بلایا ہے انہوں نے اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں، انشاءاللہ آج میں پیش ہوا تھا عامر فاروق صاحب کے پاس، انہوں نے کل ان کو طلب کر لیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کل کی پیش رفت ہوگی اس میں۔ بشریٰ عمران جو اہلیہ فارمر پرائم منسٹر مسٹر عمران خان ہیں، ان کی آج فائنل بیل پر سماعت تھی۔ یہ توشہ خانہ 2 کیس تھا، اور اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشریٰ عمران کی آج ضمانت توشہ خانہ 2 میں منظور ہو چکی ہے، اور 10 لاکھ روپے کے مچلکے جج صاحب نے جو ہیں ان کا حکم دیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ڈیٹیلڈ فیصلہ آ جائے گا۔ میں ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج بہت بھرپور موقع ملا سرکار کو اپنے کیس کو سنبھالنے کا، مگر وہ سرکار لڑکھڑاتی رہی اس کیس میں۔ میری پہلے دن سے ہی اس کیس پر یہ موقف ہے کہ یہ کیس کبھی شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کرمنل لاء میں ایک ٹرانزیکشن کو آپ بائیفرکیٹ کر دیں،